الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام حمداں ثناء تعریفاں اس رب کائنات کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں تمام کائنات کی جان ہے۔ ان گنت درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و حاضرین و سامعین، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ البقرہ کی چند آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت مجھے صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ احباب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو رب العالمین عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جن آیات کریمہ کو میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے، ان آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے ایک مقرب برگزیدہ بندے کا تذکرہ فرمایا ہے، جد الانبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون روح گردانی کر سکتا ہے دین ابراہیم سے، یعنی اور ملت ابراہیم سے اس شخص کے سوا کون منحرف ہوگا، الا من سفیہ نفسہ، جو بیوقوف ہو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کر لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلا شبہ وہ قیامت کے دن نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یاد کرو جب فرمایا اس کو اس کے رب نے اے ابراہیم گردن جھکا دو، عرض کی میں نے اپنی گردن جھکا دی لرب العالمین، سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور ملت ابراہیمی سے
اس شخص کے سوا منحرف کون ہوگا جو بیوقوف ہو۔ تو یہاں ملت ابراہیمی کا تذکرہ فرمایا قرآن مجید کے اندر، تو یہ یاد رکھیں کہ ملت ان احکام کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی زبانوں سے اپنے بندوں کے لیے مشروع فرمائے ہوں، تاکہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ دین کا بھی یہی معنی ہے، لیکن دین اور ملت میں یہ فرق ہے کہ دین کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہوتی ہے، جیسے رب العالمین نے فرمایا لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور انبیاء علیہ السلام کی طرف بھی دین کی اضافت ہوتی ہے، یعنی اللہ کی طرف بھی دین کی اضافت ہوتی ہے اور انبیاء علیہ السلام کی طرف بھی دین کی اضافت ہوتی ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اور مسلمانوں کی طرف بھی دین کی اضافت ہوتی ہے، اور اس حوالے سے رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے برعکس یعنی اس کے علاوہ ملت کی اضافت صرف انبیاء علیہ السلام کی طرف ہوتی ہے۔ ملت کی اضافت جو ہے وہ لوگوں کی طرف نہیں ہوتی، ملت کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتی، ملت کی اضافت جو ہے وہ صرف انبیاء علیہ السلام کی طرف ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں رب العالمین نے ملت کا تذکرہ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ اور ملت ابراہیمی سے اس شخص کے سوا کون منحرف ہوگا، کون جو ہے وہ منہ پھیرے گا، کون ملت ابراہیمی کا انکار کرے گا سوائے بیوقوف کے، وہی جو ملت ابراہیمی سے منہ پھیرے گا جو بیوقوف ہوگا۔ اور دین، ملت، شریعت وغیرہ کے مفاہیم اور ان کا باہمی فرق انشاءاللہ ہم کسی اور موقع پر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے جتنی ان پر آزمائشیں ڈالی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام لوگوں کا امام بنایا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ بنایا، اور فرمایا کہ ان کو اپنی اولاد پر شفقت تھی، اور پھر انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا فرمائی۔ تو لہٰذا مدینہ کو جو رہنے والے یہود و نصارہ تھے، وہ اپنا نسب جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ مدینہ کے یہود اپنا نسب حضرت اسحاق علیہ السلام کے واسطہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے، اور جو نصارہ تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے واسطے سے اپنا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، اور قریش مکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطہ سے اپنا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اور یہ سب حضرات
ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہونے میں فخر محسوس کرتے تھے، فخر یا کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور جب یہ ثابت ہو گیا، یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی دعا کی تھی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور وہاں خصوصی دعا حضور علیہ السلام کے واسطے سے حضور علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ آپ کی بعثت کے لیے خصوصی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ تو جب ان کو یہ معلوم ہو گیا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بعثت کی دعا کی تھی، اور آپ نے جس دین کی دعوت دی وہی ملت ابراہیمی ہے، حضور علیہ السلام نے جس دین کی دعوت دی وہ ملت ابراہیمی ہے، وہ دین ابراہیمی علیہ السلام ہے۔ تو اب جو شخص خود کو یعنی یہود و نصارہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر کہے، دعویٰ کرے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں، اور جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرے، اپنا نسب ان کی طرف منسوب کرے، جیسے یہود و نصارہ اور اہل مکہ یعنی قریش مکہ کرتے تھے، تو جو خود یہ دعویٰ کرے تو پھر ان کو چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے دعا فرمائی، اور جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے ہی اسی دعوت کا اعلان کیا، جس دعوت کا اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ تو اگر تم اس بات میں سچے ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، حضور علیہ السلام کی اتباع کرو، تمہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سب سے پہلے کرنی چاہیے تھی۔ تم تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا تو یہ دعویٰ تھا کہ ہمارا نسب حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے اور ہم ان کی اولاد سے ہیں، اور قریش مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم تو فخر کرتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آئیں گے، اور تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب تمہیں کیا ہوا؟ اب تم نے انکار کیوں کر دیا؟ اب تم نے منہ کیوں موڑا؟ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے چن لیا ابراہیم کو دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلا شبہ وہ قیامت کے دن نیکوکاروں میں ہوں گے۔ دنیا میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، دنیا میں بھی ہمارے وہ چنیدہ بندوں میں سے ہیں، اور قیامت کے دن بھی وہ صالحین میں سے اٹھائے جائیں گے۔ اور فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اور یاد کرو جب فرمایا اس کو اس کے رب نے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے فرمایا اے ابراہیم قال اسلمت، اے ابراہیم ربہ اسلم، اپنی گردن کو جھکاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا عرض کی؟ قال اسلمت، انہوں نے عرض کی میں نے اپنی گردن جھکا دی ہے۔
اور کس کے سامنے جھکائی ہے؟ لرب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، میں نے اپنی گردن اسی کے سامنے جھکائی ہے۔ اب پھر یہاں یہود و نصارہ اہل مکہ کو، قریش مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے تو تمام باطل معبودوں کا انکار کر دیا، انہوں نے اللہ کے سوا کسی کے سامنے گردن نہیں جھکائی، اور تم نے تو اللہ کے سوا بڑے بڑے بت بنائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے خدا بنائے ہوئے ہیں، اور تم نے تو پتھر اور مٹی کے بت بنا کر جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر سجائے ہوئے ہیں، اور تم اپنے ان معبودانے باطل معبودوں کو زیور سے بھی آراستہ کرتے ہو اور پھر ان کے سامنے کھانے بھی سجا کر رکھتے ہو۔ تو اگر تمہارا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہے، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو پھر انہوں نے اپنی گردن اللہ کے سامنے جھکائی، اور تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنی گردن اللہ کے سامنے جھکا دو، ان معبودان باطل کا انکار کر دو، ان سے منہ موڑ لو۔ پھر تو ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہو، اگر تم ان کا انکار نہیں کرتے تو پھر تم اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہو، تمہارا دعویٰ باطل ہے۔ اور فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بَنِيهِ، اور وصیت کی اسی دین کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو۔ وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو اس کی وصیت کی۔ وہ وصیت کیا ہے؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بچوں، بے شک اللہ نے پسند فرمایا ہے تمہارے لیے یہی دین، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب ان کو، یہود و نصارہ کو، ایک اور کاری ضرب لگائی جا رہی ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو جب ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہونے لگا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال ہونے لگا، تو یہ تو بتاؤ کہ انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کیا کی تھی؟ ان کی وصیت کیا تھی؟ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے نسب سے ہو اور اپنا نسب ان کی طرف منسوب کرتے ہو تو یہی بتا دو کہ انہوں نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی۔ انہوں نے اپنی اولاد سے بھی عہد لیا کہ اے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے دین بھیجا ہے، ملت ابراہیمی کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا، جو آپ کے پوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ہی پسند کیا ہے، تو لہٰذا جب تمہیں موت آئے تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی آپ اپنی اولاد کو یہ وصیت کر رہے ہیں کہ موت کا کسی آدمی کو بھی پتہ نہیں ہے، موت کے وقت کا پتہ نہیں کب آ جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے فرمایا کہ ہر وقت، ہر حال جو ہے ملت ابراہیمی پر کاربند رہنا، چاہے خلوت ہو چاہے جلوت ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور کبھی بھی گناہ نہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت تم گناہ میں ملوث ہو وہی وقت تمہاری موت کا ہو، اور کبھی بھی شرک نہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں موت جو ہے وہ شرک پر آ جائے۔ آپ نے تو وصیت کی ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
جب تمہیں موت آئے تو تم اس حال میں ہو کہ مسلمان ہو، تو ایمان کی حالت میں ہو۔ لیکن کیا آج ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے؟ کیا ماں باپ نے کبھی اپنی اولاد کو مرتے وقت یا زندگی میں کبھی ایسی وصیت کی ہے؟ یہ ہماری وصیتیں کیا ہوتی ہیں؟ ہماری وصیتوں کا حال یہ ہے کہ فلاں سے ہم اتنے لینے ہیں، فلاں ہمارا یہ پلاٹ ہے، بینک بیلنس اتنا ہے، اور یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے۔ دنیا کے بارے میں تو ہم وصیتیں کرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں اپنی اولاد کو یہ وصیت کی ہے؟ اس لیے قرآن مجید کی یہ دعوت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے بچوں تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی ہر وقت جو ہے وہ تمہاری کوشش جو ہے وہ ملت ابراہیمی پر جو ہے وہ کاربند رہنے کی ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، بلا کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اب یہاں پہ ان سے پوچھا جا رہا ہے، یہود و نصارہ سے اور قریش مکہ سے سوال کیا جا رہا ہے، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ کس وقت؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب آن پہنچی یعقوب کو موت۔ سیٹ نے تین بٹن جڑے ادھر لگے ہوئے انہوں بند کر اتلے سیٹ تے ایس سیٹ کے تین بٹن انہوں بند کر۔ میں تین والیوم کہہ رہا تینوں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اب یہاں پھر ان کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، تو یہ بتاؤ کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تو اس وقت کیا تم موجود تھے؟ اور اگر تم موجود تھے تو اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تو جب کہ پوچھا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ تم کہتے ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ یہود و نصارہ کا ایک جھوٹا دعویٰ تھا۔ انہوں نے صحابہ سے کہا، یعنی مسلمانوں سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے۔ یہودی کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور نصارہ کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ انہوں نے جب یہ دعویٰ کیا تو اب رب العالمین نے قرآن مجید کی ان آیات کا نزول فرمایا اور فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، بلا کیا تم اس وقت موجود تھے جب آن پہنچی حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس بات کا جواب دے دو کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت آئی، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تو جب موت کے وقت انہوں نے اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے سوال کیا، پوچھا، لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کس کو پوجو گے؟ کس کے سامنے اپنا سر جھکاؤ گے؟ کس کی ملت پر زندگی گزارو گے؟ تو اب بیٹوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ بیٹوں نے کہا، عرض کی، ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی اور آپ کے بزرگوں
یعنی آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا کی، ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور اب آپ کے آباء و اجداد کے خدا کی عبادت کریں گے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی کہ آپ کا خدا وہی ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا خدا ہے، تو لہذا ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ الہ واحد، اور وہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کا تو کوئی شریک ہی نہیں۔ یعنی ہم بھی اور آپ بھی اور آپ کے آباء و اجداد بھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ تو اب یہود و نصارہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یہودی اور نصارہ تھے، عیسائی تھے، تو بتاؤ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا عبادت کس کی کرو گے، تو انہوں نے کہا ہم تو اللہ کی عبادت کریں گے جو وحدہ لا شریک ہے۔ تو لہٰذا ان کے بیٹوں نے اعلان کر کے تمہارے اس دعوے کو جھوٹا کر دیا، اور یہ اعلان قرآن کا ہے، اور فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے، ہم اس اللہ کے ہی فرما بردار رہیں گے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ تو فرمایا یہ اعلان کیا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں نے، اور اسی اعلان کی تصدیق کر دی قرآن مجید نے۔ تو لہٰذا اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ ملت ابراہیم پر ہم ہیں، تو پھر تمہیں تو فوری چاہیے کہ قرآن پر ایمان لے آؤ، اور قرآن جن پر نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، انہیں فائدہ دے گا جو نیک عمل انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تمہیں نفع دیں گے جو نیک اعمال تم نے کمائے، اور نہ پوچھا جائے گا تم سے ان کے اعمال کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کمایا۔ اب یہاں قرآن مجید جو ہے، کیونکہ یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، نصیحت بن کر آیا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ قرآن مجید نے واضح کر دیا۔ آج کچھ لوگ جو ہیں وہ خود تو نیک عمل نہیں کرتے، خود اپنی زندگی کو تو نہیں بدلتے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں تو ان کا جی نہیں لگتا، خود جو ہے وہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کے معاملے میں خود تو صرف سستی کے ہی شکار نہیں ہیں، بلکہ انحراف تک چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف ان کا رویہ یہ ہے، ہمارے یہاں باپ دادا بڑے نیک تھے، ہمارے باپ بڑے تہجد گزار تھے، ہمارے پیر صاحب جناب اللہ کے ولی تھے۔ میں نے کہا اس میں شک نہیں ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن تم بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ گزر چکے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ ایک جماعت تھی گزر چکی، جو انہوں نے کمایا ان کو فائدہ ہوگا، اور جو تم نے کمایا ہے تم کو فائدہ ہوگا۔ تم نے کیا کمایا ہے؟ اور فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کمایا ہے، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، یہ ان کے گناہ اور ان کے نیک اعمال، ان کی نیکیوں کے بارے میں، ان کے گناہوں کے بارے میں، ان کی زندگیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ ہمارا حال آج کیا ہے؟ ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، جہاں دو چار بیٹھے ہوں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ہم اپنے اعمال کو سنوارنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ ہاں، دوسرے پر تنقید ضرور کرتے ہیں ہم، اس وقت تک شاید کچھ لوگوں کی روٹی بھی ہضم نہیں ہوتی، ان کو قبض ہو جاتی ہے جب تک وہ کسی دوسرے پر تنقید نہ کریں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے
کہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، دوسرے کے اعمال کے بارے میں تو ہم اپنے اعمال کے بارے میں کبھی سوچے؟ ہم نے کبھی؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ فلاں مولوی یہ ایسا ہے، فلاں پیر ایسا ہے، فلاں ایسا حاجی ایسا ہے، فلاں یہ کرتا ہے۔ میں نے کہا کبھی اپنے گریبان میں چاہو تم نے کیا کیا ہے؟ ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ تو یہی اعلان قرآن نے کیا ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا قَالُوا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، او نصارا تہتدوا، اور عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ تب ہدایت پالو گے۔ اب عیسائیوں نے ایک اور یہ سوال کیا تھا مسلمانوں پر، انہوں نے کہا کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ یہ عیسائیوں نے بھی کہا، یہودیوں نے بھی کہا، صحابہ سے ڈائریکٹ کہا، کہنے لگے ہم تم سے بہتر ہیں، ہمارا دین پہلے ہے تم سے، ہمارے نبی تم سے پہلے آئے، ہمارے نبی تمہارے نبی سے افضل ہیں، ہماری تورات ہماری انجیل تمہاری کتاب سے قرآن سے افضل ہے، تو لہٰذا تم ہمارے دین پر آ جاؤ۔ خود ایک عیسائی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ہمارے دین پر آ جاؤ، ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودیوں نے کہا کہ یہودی بن جاؤ، عیسائیوں نے کہا کہ عیسائی بن جاؤ ہدایت پالو گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفا، میرا دین تو وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ یعنی ان سے فرمایا گیا کہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو میرا دین تو وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اور ان کا دین کیسا ہے؟ ملت ابراہیم حنیفا، وہ باطل سے منہ موڑنے والے اور حق پسند تھے۔ انہوں نے تو تمام باطلوں سے منہ موڑ لیا تھا، تو میں تو ان کی پیروی کرتا ہوں۔ وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھا شرک کرنے والوں، اور شرک کرنے والوں میں سے وہ نہیں تھے۔ تمہارے اندر تو ہزارہاں مشرکانہ باتیں پائی جا رہی ہیں، تم تو اللہ کے سوا تم نے کئی خدا بنا رکھے ہیں اور ان کے سامنے سر جھکاتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو دین ابراہیمی پر ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے۔ قولوا آمنا باللہ، کہہ دو ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو اتارا گیا ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور ان کی اولاد کی طرف، اور وہ جو عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون، اور جو عنایت کیا گیا دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، وما اوتی النبیون من ربہم، دوسرے نبیوں کے اوپر جو نازل کیا گیا، ان کو جو عطا کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، اور ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ٹوک واضح طور پر اعلان فرما دیا، فرمایا کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا۔ یعنی سب سے پہلے اس آیت کے اندر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے بارے میں اعلان فرمایا، قرآن کو ترجیح دی کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل ہوا، اور اس کے بعد فرمایا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور ہم اس پر بھی ایمان لائے
جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہم حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لائے، تو جب تمہارا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہم اس پر بھی ایمان لائے، تو اگر عیسائی یہ سوال کر دے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ اعلان تو قرآن نے کیا ہے، تو کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ ہم نے کبھی اپنے علماء سے پوچھا ہے؟ ہم نے کبھی ایسی باتیں کی ہیں؟ ہمارے پاس یہاں ہم بیٹھے ہوں، ہمارے سوال یہ ہوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی، انہا گوشت کتنے گیا جی؟ آدم علیہ السلام نے قربانی کی تھی، انہا گوشت کدھر گیا؟ میں تو گوشت کھانا ہے، تیرے کو اس گوشت کے بارے پوچھا جائے گا، تیرے کو سوال ہوئے گا قرآن کے بارے۔ تو لہٰذا میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آج کوئی عیسائی کسی مسلمان سے پوچھ لے کہ تمہارا قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو عیسیٰ پر نازل ہوا، ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، جو ابراہیم و اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوا، تو وہ کہے کہ ہم تو ہمارا ایمان ہے، لہذا اس لیے قرآن نے جب اعلان کر دیا ہے تو کیا ہم پھر مسلمان نہیں ہیں؟ تو کیا کسی عیسائی کی اس دعوے پر کیا کسی عیسائی کو مسلمان سمجھا جائے گا؟ نہیں سمجھا جائے گا۔ ایمان کا معاملہ اور ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم تمام نبیوں پر اللہ نے جس نبی پر جتنی کتابیں نازل فرمائیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے 10 صحیفے نازل فرمائے، ہمارا 10 صحیفوں پر ایمان ہے۔ حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر توراۃ انجیل نازل ہوئی، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے زبور نازل فرمائی داؤد علیہ السلام پر، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لیکن وہ ایمان کیا ہے؟ ہم سب نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے وہ سب نبی اللہ کی طرف سے تھے اور سب نبی برحق تھے، سب نبی حق لے کر آئے، اور سب نبیوں پر جو اللہ نے اتارا، جو صحیفے، جو کتابیں آئی، وہ سب برحق تھیں۔ اور ہمارا تو ایمان ہے کہ توراۃ انجیل زبور کے اندر ہی آج تم نے چھپایا ہے، آج کھولو توراۃ انجیل زبور، اسی کے اندر بھی لکھا ہے ایک وقت آئے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ کھولو انجیل، کھولو، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد لکھا ہوا ہے، اور احمد کے نام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی ہے کہ آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے اور آسمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، لہٰذا انجیل کے اندر حضور علیہ السلام کو احمد کہہ کر پکارا گیا اور بشارت دی گئی۔ ہمارا ایمان ہے، تمہارا ایمان نہیں ہے۔ اگر تمہارا ایمان ہوتا، قرآن نے پہلی کتابوں کی تصدیق کی اور پہلی کتابوں کو سچ کہا، انبیاء کی تصدیق کی، اور قرآن نے یہ بھی فرما دیا کہ اس سے پہلے جتنے دین آئے یعنی شریعتیں آئیں، جتنے بھی نبی آئے، ان کا دعویٰ ایک تھا، اعلان ایک تھا، یعنی رب العالمین کی وحدانیت کا انہوں نے اعلان کیا۔ یہ کہا کہ اللہ ایک ہے، یہ کہا کہ یہ زنا، یہ ڈاکو، یہ چوری، یعنی یہ جو عقائد کے معاملے ہیں ان کے اندر تمام نبیوں کی ایک ہی دعوت تھی۔ لیکن ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر نبی کی شریعت الگ الگ تھی، ہر نبی کی شریعت الگ الگ تھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، یہ شریعت ان نبیوں کی شریعت سے جدا ہے، اور اس شریعت نے آ کر پہلے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اور قرآن نے اعلان کر دیا کہ پہلے جتنی بھی شریعتیں آئیں وہ سب منسوخ ہو چکی ہیں، اور اب شریعت مصطفیٰ ناسخ بن کر آئی ہے، قیامت تک اسی پر ہی عمل ہوگا، اس کی پیروی کی جائے گی۔ ہمارا ایمان ہے۔ اور رب العالمین نے پھر آگے فرما دیا، فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو اگر یہ بھی ایمان لے آئیں کس پر؟ جس طرح تم ایمان لائے ہو،
فقد اہتدوا، جب تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دو اگر یہ بھی ایمان لے آئیں اسی طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو تو پھر یہ ہدایت پا جائیں گے، یعنی یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے۔ اور فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر منہ پھیریں تو معلوم ہو گیا کہ وہی مخالفت پر کمر بستہ ہیں، یہی ہیں جو دین شریعت مصطفیٰ کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر یہ منہ پھیر لیں قرآن سے، اگر یہ منہ پھیر لیں شریعت مصطفیٰ سے، اگر یہ منہ پھیر لیں دین مصطفیٰ سے، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے انکار پر پریشان نہ ہوں، آپ کے لیے ان کے مقابلے میں آپ کا رب کافی ہے۔ آپ اپنے رب پر ایمان رکھیں، آپ کا اللہ کافی ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے، اور کس کا رنگ خوبصورت ہے؟ اللہ کے رنگ سے، یعنی ہم نے ملت ابراہیمی پر ایمان لے آئے ہیں، ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہاں رنگ سے مراد دین ہے، یہاں رنگ سے مراد ملت ابراہیمی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ آج کچھ کہتے ہیں کہ میں داتا دے رنگ چ رنگیا گیا، کئی قوالی آندے نے میں جناب فلاں دے رنگ چ رنگیا گیا، کئی آندے نے میں فلاں دے رنگ چ رنگیا گیا۔ میں کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ اگر داتا دے رنگ چ رنگیا گیا ہوندا تے پھر تیرے اندر داتا ورگیاں سیرتاں بھی نظر آندیاں، داتا حضور رحمت اللہ علیہ ورگے اعمال بھی تیرے اندر نظر آندے، تیرے چہرے اور تیرے بدن تو ثابت ہو رہا ہے کہ تو داتا دے رنگ چ نہیں رنگیا گیا، تو یہود و نصارہ دے رنگ چ رنگیا گیا ہے۔ تو قرآن کا اعلان ہے کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، اور ہمارا بھی الحمدللہ دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ دین مصطفیٰ ہے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ شریعت مصطفیٰ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، آپ فرما دیجئے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جھگڑا کرتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے۔ تم نے جو کمایا وہ تمہارے لیے ہے، ہم نے جو کمایا وہ ہمارے لیے ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اسی سے کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ اور ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسحاق یا اسماعیل اور اسحاق یعقوب علیہ السلام والاسباط کانوا ھودا او نصارا، اور ان کے بیٹے یہود تھے یا عیسائی؟ قل انتم اعلم ام اللہ، فرما دیجئے اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام عیسائی تھے یا یہودی تھے، تو رب العالمین نے فرمایا قل انتم اعلم ام اللہ، ان سے فرما دو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور کون ظالم ہوگا اس سے بڑھ کر جو چھپاتا ہے گواہی کو، وہ گواہی جو ان کی طرف اللہ نے بھیجی۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ تم نے اس گواہی کو چھپایا جو گواہی حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام لے کر آئے، تو تم سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ وہ گواہی کیا تھی؟ تمام نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر دی، بعثت کی گواہی دی، اور تمام نبیوں نے کہا جب وہ محبوب جب وہ احمد آ جائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہماری شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی، پھر ہمارے کلمے منسوخ ہو جائیں گے، انہی کا کلمہ پڑھا جائے گا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اسے ملے گا جو اس نے کمایا، اور تمہیں ملے گا
जो तुमने कमाया, वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून, और तुमसे ना पूछा जाएगा उससे जो वो किया करते थे, तुमसे सवाल नहीं होगा। फिर रब्बुल आलमीन ने इस बात को मज़ीद ताकीदन दोहरा दिया कि जो उन्होंने कमाया वो एक कौम थी, वो एक उम्मत थी जो गुजर चुकी है, और जो वो करते रहे उनसे पूछा जाएगा। जो आज तुम कर रहे हो तुमसे पूछा जाएगा, तुमसे उनके बारे में सवाल नहीं होगा और उनसे तुम्हारे बारे में सवाल नहीं होगा। रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।